now and press the bell icon. Never miss an update. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین۔ بے شک اللہ تعالی بہترین رزق دینے والا ہے، تاہم اس کے لیے محنت شرط ہے۔ ہم اس امید پہ رہیں کہ گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں گے اور رزق ہمارے دروازوں سے اندر داخل ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے دوستو۔ ہم اس امید پہ رہیں کہ اللہ نے وعدہ کی ہے رزق دینے کا، تو گھر میں بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ کیے رزق ملتا رہے گا، تو یہ ساری چیزیں باتیں غلط ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ حرکت کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، کچھ مزدوری کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں مختلف قسم کے کاروبار کرنے پڑتے ہیں۔ میرے گروپوں کے تمام ممبران، ایک فارمر جو گائے رکھتا ہے، وہ گائے کے ساتھ اس کے گھر میں بھینس بھی ہوتی ہے، اس کے گھر میں بکریاں بھی ہوتی ہیں، بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، مرغیاں بھی ہوتی ہیں، بعض دوست بطخیں بھی رکھتے ہیں، اور بعض دوست ہمارے جو بہت ہی زیادہ شوقین ہیں، وہ مختلف قسم کے طرح طرح کے پرندے بھی گھروں میں پالتے ہیں۔ تو ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ابھی موجودہ سیزن یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں جو بھائی مرغیاں رکھنے چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے میرا ایک چھوٹا سا لیکچر قریب تر رمضان شریف شروع ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کہ رمضان میں وقت نہ ملے، تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم جو ہمارے فارمر کے مسائل ہوں گے، کسی کا سوال ہوا، تو ہم اور میرے دیگر ایڈمن صاحب، میں اور میرے ایڈمن مل کر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے، تاکہ ان لمحات میں بھی آپ کی خدمت کر سکیں اور آپ سے دعائیں لے سکیں۔ پرانے ممبر تو ہمارے گروپ میں موجود ہیں، وہ ہمارے لیکچر سنتے رہتے ہیں اور پتہ ہی ہوگا، لیکن جو نیو ممبر آئے ہیں یا جن کو یہ ہمارا آگے لیکچر سینڈ ہوگا، یاد رکھیں بھائی، ایک انڈا دینے والی مرغی کو 2 مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، اکثر فیلڈ میں دیکھتا ہوں، تو ایک چھوٹا سا ڈربا، ہم پنجابی میں اس کو کھڈی کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈربا کسی نے دیوار بنا کے اوپر چھت ڈالی ہے، تو کسی نے مٹی کا بنایا ہے، تو کسی نے ویلڈنگ والے سے لوہے والے سے بنوا لیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈربا جو بمشکل 5 مربع فٹ کا ہوگا، تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے 20 مرغیاں ڈالی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری۔ ایسی صورت میں مرغیاں کیسی گروتھ کریں گی؟ اگر رات کے لیے ہی بند بھی کرنی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے ان میں گرمی ہے، ان میں مسائل پیدا ہوں گے، ان میں بیماریاں گر جائیں گی۔ تو آپ نے ایک مرغی کے لیے 2 مربع فٹ جگہ بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی آپ نے مرغیاں رکھنی ہیں اس حساب سے آپ نے جگہ بنانی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک گارڈر پر ہم یا کوئی چھوٹا سا 15x15 کا ہے، 16x18 کا ہے، جو بھی چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں آپ زیادہ مرغیاں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شیڈ بنا لیں۔ آسان کام ہے کہ دیواروں کے ساتھ شیڈ بنا لیں، تاکہ یہ کچھ مرغیاں جو ہیں وہ شیڈوں پہ بیٹھ جائیں، کچھ مرغیاں زمین پہ بیٹھ جائیں، تو اس طریقے سے اس کے اندر مرغیاں زیادہ آ سکتی ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ روشن دان ہوں، الماریاں ہوں، اور اس کے وہاں پر پنکھے کا انتظام ہو، تاکہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے نا، وہاں پہ پنکھا چلا کے ان کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکے۔ تو ابھی سیزن ہے، اپریل کا موسم ہے، جو بھائی سردیوں میں انڈے کے شوقین ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا گھر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ ابھی آپ جو چھوٹا چوزا ہے، بالکل چھوٹا چوزا جو 8-10 دن کی چوزا ہو، ٹھیک ہے جی، اور ایسا چوزا خریدیں، ایسے فارم سے ایسے ہیچری سے چوزے خریدیں جن کو جو فرسٹ ایڈ ویکسین ہے وہ ساری لگی ہوئی ہو۔
ان کو ساری ویکسین لگی ہوئی ہو، وہ اس فارم سے آپ چوزے خریدیں۔ کوشش کریں یہ جو پھیری والے گھوم رہے ہوتے ہیں ان سے مال نہ ہی خریدا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ جو تھرڈ کلاس مال ہوتا ہے فارم سے، وہ مال لے لیتے ہیں اور گاؤں میں گلی گلی گھوم کر یہ سیل کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے وہ ان کی جو انڈوں کی پیداوار ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور زیادہ تر تو درمیان میں ہی مر جاتی ہیں، یا اگر بڑی ہو بھی جائیں تو ان کی گروتھ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، کیونکہ مرغی کے اندر 3 ہی سٹیپ ہیں، کاروبار کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے انڈا لیا جائے اور انڈے سے بچے نکلوا کر بچے سیل کیے جائیں، یا اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں انکوبیٹر مشین رکھ لیتے ہیں جس سے بچے نکالے جاتے ہیں، وہ لے لیں، اور اپنے گھر میں 50 100 200 اس طریقے سے یہ چھوٹے کم از کم 50 انڈے کی مشین ملتی ہے، اس سے بھی آپ بچے نکال کے آگے چوزے سیل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین کاروبار ہے، اور اس سے بھی آپ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے کاروبار یہ ہے جیسے کہ اب موسم میں چوزے لے کر ان کو بڑا کریں، جب یہ 3 مہینے یعنی کہ جولائی اور اگست تک آپ جا کر ان کو سیل کر دیں، اس وقت بھی آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دے جائیں گے۔ تو آپ نے چوزے خرید لیے ہیں، ان کو بڑا کر لیا ہے، مرغیاں بن گئی ہیں، جب وہ تیار ہو گئے ہیں، جب ان کا وزن 700 سے 900 گرام تک ہو جائے تو اس وقت آپ ان کو سیل کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کے لیے اچھا پروفٹ ہے۔ اور اگر آپ اس وقت خریدنا چاہتے ہیں 700 سے 900 گرام کی مرغی خریدیں تو پھر وہ انشاءاللہ ستمبر تک انڈے دینے شروع کر دے گی۔ 1000 گرام 1100 گرام کی مرغی جو ہے، جو پٹھی ہے، وہ انڈے دینے شروع کر دیتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو گولڈن مصری ہماری نسلیں ہیں، یا ہماری لوکل دیسی نسل ہے، گھریلو بریڈ جو ہماری ہے، یہ 6 مہینے کی عمر میں جا کے انڈا دیتی ہے۔ پہلے اس کو بالا ہی خوراک کھلائی جائے، یہ انڈا نہیں دیتی، تبھی تو اس کا انڈا زیادہ لذیذ، زیادہ صحت مند، اور اس مرغی کو بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آج وہ دور لوٹ کے آ رہا ہے پھر، جب ہر بندہ آرگینک کی طرف کوشش کرتا ہے کہ مجھے دیسی خوراک ملے، مجھے دیسی مرغی ملے، مجھے دیسی انڈا ملے، مجھے دیسی گندم ملے جو ہر قسم کی کھاد سے پاک ہو۔ اب سائنس بھی زور لگا چکی ہے کہ ہم نے اتنے دانوں سے اتنے من گندم لینی ہے، فلاں ڈی اے پی ڈالنی ہے، یہ ڈالنی ہے، وہ ڈالنی ہے، تو جتنے زہر تھے اب انسان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور آج انسان طرح طرح کی موذی مرضوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میرے گروپ کے ممبران، آئیے آج ہم یہ یاد کریں، ہم سب سے پہلے اپنے خود، اور پھر اپنے خاندان کو، پھر اپنے محلے کو، پھر اپنے گاؤں کو، پھر اپنے شہروں کو ان موذی زہروں سے بچائیں گے انشاءاللہ، اور ہم مل کر دیسی چیزیں پیدا کریں گے، اپنی فصلیں اگائیں گے، اپنی دیسی فصلیں اگائیں گے، دیسی طریقوں پہ کام کرتے ہوئے اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو بچائیں گے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے، اپنے گھر پہ دیسی کام کریں، دیسی گندم اگائیں، اس کو بغیر کھاد کے اس کو گوبر ڈالیں، کھادیں نہ ڈالیں، بہت ساری ایسی کھادیں تیار کی جا سکتی ہیں گھر میں جو ڈی اے پی سے اور دیگر مصنوعی کھادوں سے 1000 گنا بہتر ہیں، 1000 گنا ان کے اندر زیادہ پاور ہے۔ سے ہی ہم نے مرغی بھی پالنی ہے، مرغی بھی تیار کرنی ہے، اور آگے جا کے انڈا بھی لینا ہے۔ آپ نے فارم تیار کر لیا، مرغیاں اس کے اندر ڈال لیں، کوشش کریں کہ اگر اپنی آپ خوراک بنوا سکتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے گروپ میں میرے بہت ہی پیارے بھائی اکرام صاحب موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ دیسی گھریلو مرغیوں کے لیے جو ہم نے فیڈ تیار کرنی ہے اس کا فارمولہ سینڈ کر دیں فارمر کو، تاکہ لوگ اگر کوئی اپنی خوراک بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا جو خوراک لیئر مرغی کو ڈالی جاتی ہے 13 نمبر، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے تھوڑی سی الگ قسم کی خوراک ہوتی ہے، بڑوں کے لیے تھوڑی سی الگ قسم کی خوراک ہوتی ہے۔ باقی اپنے مرغیوں کو، اپنے پرندوں کو ہر 3 مہینے کے بعد رانی کھیتی انڈی کی ویکسین ضرور کریں۔ اور اب جو موسم چل رہا ہے، بالخصوص ابھی جو پرابلم آ رہی ہے ہمارے دیہاتوں میں، میرے گرد و نواح، اس میں رانی کھیت کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے انڈی کا۔ بہت سارے فارمر پریشان ہیں کہ ان کو انڈی کا مسئلہ آ گیا، پنجابی میں اس کو موڑا کہتے ہیں، یا مسائل بن گئے ہیں۔ تو اس کے لیے میں انجیکشن سینڈ کرتا ہوں
گروپ میں بھی اکرام بھائی اکثر بتاتے رہتے ہیں، جینٹا کمیسون. یہ جینٹا کمیسون منگوانا ہے آپ نے 2 ml انجیکشن 1 لیٹر پانی میں حل کرنے اور ان کو وہی پانی استعمال کرنے. اس کے ساتھ ساتھ انڈے کے ساتھ ساتھ بھی یہ کوریزے کا بھی حملہ ہو چکا ہے پرندوں پہ. یہ گلے سے آوازیں نکالتے ہیں، کم کو کی آوازیں نکالتے ہیں، خر خر کی آوازیں نکالتی ہیں، سفید رنگ کی بیٹ کرتی ہیں. یہ بھی مسئلہ آکسی ٹیٹراسائکلین کے کیپسول انسانی میڈیکل سٹور سے ملتے ہیں، وہ کیپسول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بڑی مرغیاں ہیں تو ان کو پکڑ کے پورا کیپسول کھلا دیں، چھوٹے ہیں تو ان کو وہی کیپسول پانی میں حل کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ایک اور میری گزارش ہے فارمر بھائیوں سے، کچھ ہمارے فارمر بھائی اس وجہ سے پریشان ہیں کہ مرغیاں اچھی ہیں جی، رکھنی چاہیے، لیکن یہ نا جانوروں کا جو چارہ ہے اس کو بہت خراب کرتی ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے. رب کریم نے انسان کو بڑی عقل دی ہے. آپ مرغیوں کو بند رکھیں، کمرہ ایسا بنائیں جالی لگی ہو، وہاں پہ اس کو بند رکھیں. جب آپ کے جانور، آپ کے گائے بھینس بھیڑ بکریاں، آپ اس کو سب سویرے اٹھ کے چارہ ڈالتے ہیں تو ان کو چارہ ڈالیں. جب وہ مکمل طور پہ چارہ کھا چکیں اور اپنے جانوروں کو ہٹا کے جو کھدری ہے، جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے اس کو چارہ کھلایا ہے، اس سے ہٹا کر سائڈ پہ جانوروں کو باندھ دیں. آپ اپنے جانوروں کو الگ باندھ دیں گے تو آپ کے جانور بیٹھ جائیں گے جگالی کرنے کے لیے، ان کو جگالی کرنے کا موقع ملے گا. تو اس وقت اپنی مرغیوں کو کھول دیں، تو پھر وہ مرغیاں جو ہے نا آپ کے لیے ڈبل فائدہ کریں گی. ایک تو وہاں پہ قریب کوئی تھوڑا سا کوئی سبزی کا بندوبست کریں، بالخصوص پالے کا، وہ پالے کھائیں. پھر وہ مرغیاں آپ کے جانوروں کے ارد گرد گھومیں. جہاں چچڑ، یہ چچڑ جو ہے نا یہ مرغی کی بہترین خوراک ہے، پسندیدہ خوراک ہے. جہاں جانوروں کو چچڑ ہوں گے یہ آپ کی مرغیاں ان چچڑوں کو نوچ لیں گی، طرف کر لیں گی، کھا جائیں گی. تو یہ آپ کے لیے ڈبل فائدہ ہوگا. وہی چچڑ کھا کر، وہی چیزیں کھا کر جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے تھے، یہی چچڑ مرغیوں کے پیٹ میں جا کر آپ کے لیے بہترین وٹامن کا جو ہے نا ذریعہ بنیں گے. اپنے فارم میں، اپنے باڑوں میں مرغیوں کو چھوڑیں، لیکن اس وقت چھوڑیں جب وہاں پہ آپ کی جانوروں کی کھدریوں میں سبز چارہ اور وہاں پہ ونڈا وغیرہ نہ ہو، ورنہ یہاں پہ وہی مرغیاں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گی. وہاں پہ کھدریوں میں بیٹ کریں گی، ونڈے کے درمیان میں بیٹ کر دیں گی اور جانوروں میں مسائل پیدا ہوں گے. میں امید کرتا ہوں آج کی یہ میری چھوٹی سی یہ کوشش، چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. انسان میں دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جب بھی وقت ملا پوری کوششیں کریں گے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے اور مطمئن کیا جائے. اور دوسرے پیغام، ان ہمارے پیغاموں کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ فارمر تک پہنچائیں. اگر کوئی نیا فارمر، کوئی نیا بھائی ہمارے میسج کو سن رہا ہے، وہ ہمارے گروپوں میں ایڈ ہونا چاہتا ہے، جانوروں کے گروپوں میں ایڈ ہونا چاہتا ہے یا مرغیوں کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 034685706664 0346 8570 664. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.